الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا صدق اللہ مولانا۔ محترم بھائیو اور عزیزو، سورۃ الفرقان کو ہم سلسلہ وار پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جس کی آیت نمبر 34 پر پچھلا درس ہمارا ختم ہوا تھا۔ آج 35ویں آیت سے لے کے 44ویں آیت تک میں نے تلاوت کیا ہے، یہ پورا رکوع ہے، اور کیونکہ اس میں ایک سلسلہ پورا انبیاء سابقین کا، ان کے ساتھ ان کی قوموں کے رویے کا، ان پر پھر اللہ کے عذاب کے نزول کا، اس دنیا میں ان کی تباہی اور بربادی کا، اس بربادی کے اسباب کا کہ وہ کیوں تباہ اور برباد کیے گئے، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس کے سوا ہے۔ اور پھر کیونکہ بنیادی مسئلہ جو اس سورہ میں بیان ہو رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کرنے والوں کے اعتراضات، اسی اعتراض میں ایک بات جو رہ گئی تھی وہ یہاں اس کی آیت نمبر جو ہے 41 میں بیان ہو گئی کہ یہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور تنزیہ کہتے ہیں۔ کیا یہ حساب رہ گئے تھے رسول بنانے کے؟ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کی تضحیق کر رہے ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ آپ کی تضحیق کر کے کچھ حاصل نہیں کر رہے، بلکہ یہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ، اور یہ دو متضاد باتیں ہیں، ایک طرف تو مذاق اڑا رہے ہیں، اور مذاق اڑایا جاتا ہے اپنے سے عقل میں، سمجھ میں، علم میں، تجربے میں کم تر آدمی۔ مذاق اڑانے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ عقل مند ہوں، میں زیادہ تجربے کار ہوں، میں زیادہ بات جانتا ہوں، تب وہ مذاق اڑاتا ہے۔ لیکن
صورتحال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے انہیں بوکھلا دیا ہے، آپ کے اخلاق عالیہ نے اور آپ کے کردار کی بلندی نے ان کے حواس انہیں باختہ کر دیے۔ تو اگلے ہی جو پھر وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ وہ تو اگر کہیں ہم اپنے ان خداؤں کی محبت میں جم نہ گئے ہوتے تو اس آدمی نے تو ہمارے پیر اکھاڑ دیے تھے، ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ یعنی یہ حضور کی دعوت کی قوت کا وہ بیان ہے جو خود اللہ نے ان کی زبان سے بیان کر کہ ایک طرف یہ آپ کی بات مان نہیں رہے، مختلف اعتراضات کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اس پر خزانہ کیوں نہیں آیا، اس کے ساتھ باغ کیوں نہیں آئے، اس کے لیے فرشتہ کیوں نہیں اترا، اس کا رعب و دبدبہ قائم کرنے کے لیے اللہ نے فرشتے کیوں نہیں بھیجے اس کے ساتھ، معاذ اللہ سنو معاذ اللہ، اور ساتھ ہی پھر وہ آپ کا مذاق اڑائے، اچھا یہ صاحب ہے رسول، اور دوسرے جملے میں کہتے تو وہ تو ہم بچ گئے، ہماری یہ ثابت قدمی کام آ گئی، ورنہ اس بندے نے تو ہمیں بہکانے میں اور برباد کرنے میں اور اپنے خداؤں سے ہمارا تعلق توڑنے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ اب دیکھیں دو متضاد باتیں، اگر کسی شخص کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ یہ اتنا مدلل بات کرنے والا ہے، اتنی قوت کے ساتھ اپنی بات پیش کرنے والا ہے، اس کی بات میں اتنا وزن ہے کہ ہم تو ڈگمگا گئے تھے، تو گویا وہ اعتراف کر رہا ہے حکمت تبلیغ کا بھی اور دعوت کی علمی قوت کا بھی، اور دعوت دینے والے کے انداز بیان کا بھی، اور دوسری طرف اپنے دن کے پھپولے پھوڑنے کے لیے یہ کہتا ہے یہ رہ گئے تھے صاحب، بھائی یہ نہیں رہ گئے تھے تو تم اگلی بات کچھ کہہ رہے ہو، وہ تو تم خود اس بات کی دلیل ہے کہ تم گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ یہ مرکزی مضمون ہے جو اس رکوع میں بھی بیان ہے۔ اچھا، قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے اس کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجیے، اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ نے اسے فلسفیانہ زبان میں نہیں اتارا، اسے سائنس کی اصطلاحات کی زبان میں نہیں اتارا، اسے کوئی اتنی بڑی ادق ناقابل فہم جس کے بہت بڑے علم کی ضرورت ہو، بہت بڑے علم سے مراد یہ اس دنیاوی علم کی جسے آپ سائنس کہتے ہیں، فلسفہ کہتے ہیں، منطق کہتے ہیں، اس کی زبان نہیں، اس کی اصطلاحیں نہیں ہے۔ قرآن کا بیان بڑا سادہ، جہاں وہ دلیل دیتا ہے وہاں آثار کائنات سے دیتا ہے، جو کھلی آنکھ سے ہر آدمی کو نظر آ جائے۔ آسمان دیکھے تم نے؟ اب آپ آسمان تو روز دیکھتے، یہ ہم نے بنائے، بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ عمارتیں تو تم بھی بناتے ہو، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ہاد ارم کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے ہم نے تعمیر سازی کا ایسا جوہر دیا تھا انہیں کہ دنیا کے شہروں میں ان کی مثال نہیں ہم نے پیدا کی۔ صدیاں گزر گئیں انہیں مرے ہوئے، عمارتیں کھڑی، ان کے ستون نہیں ہلے۔ یہ جو آج آپ اپنے یہاں نیا ایک انداز تعمیر دیکھ رہے ہیں، جو ستونوں پر چھت اٹھاتے ہیں، یہ آد ارم کا انداز تعمیر۔ وہ وادیوں میں پہاڑ کھود کے محل بناتے تھے، وہ محل بھی موجود ہیں، سمود کا کوئی نشان نہیں ہے کہاں آ رہا ہے۔ تو لہذا بات یہ پھر اب یہاں دوسری بات جو کرتا ہے قرآن آثار کائنات کے بعد، سورج کی مثال دیتا ہے، چاند کی مثال دیتا ہے، ستاروں کی مثال دیتا ہے، جو آدمی کو کھلی آنکھ سے نظر آ رہے ہیں۔ تم نے دیکھا آسمان کو ہم نے بغیر ستونوں کے قائم کر دیا، یہ ایسی چھت ہے کہ جس میں نہ ستون ہے، نہ کوئی بیم ہے، نہ کوئی اور ٹیک لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ابھی تو تم ایک آسمان دیکھ رہے ہو۔ سورۃ الملک میں کہا ذرا غور سے دیکھو، اس میں کہیں خلل نظر آتا ہے تمہیں؟ کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو انمل بے جوڑ ہو؟ پھر چیلنج کر کے اللہ کہتا ہے پھر دیکھو